میں یہ نہیں کہتا ہوں اخراجات کم کر دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 10 15 20 ارب روپے آپ بچا لیں گے تو کیا کر لو گے؟ اخراجات کا تو مطلب یہاں پہ خسارہ تو 8,000 ارب روپے کا ہے، تو آپ 25 50 ارب روپے بچا سکتے ہیں حکومت کے اخراجات کم کرنے سے، وہ کرنے چاہیے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم کو تھوڑا سا ٹیکس وغیرہ لگانا ہوگا، دیگر چیزیں کرنی ہوں گی۔ تو جب شاہد بھائی یا میں جواب دیتے ہیں سرکولر ڈیٹ کا وغیرہ وغیرہ، تو نوانس جواب ہوتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، آسان جواب نہیں ہوتا۔ خان صاحب کے جواب بڑے آسان ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھی پیچھے آگے ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کبھی کسی نے نوکری زندگی میں نہیں کری ہے، جو ہماری مریم بہن نے بھی کبھی پہلی نوکری چیف منسٹر کی تھی، ان کی پہلی نوکری پرائم منسٹر کی تھی، تو کبھی آپ نے نوکری کری، آپ نے کہا کرپشن ختم ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، بڑی اچھی بات ہے، کرپشن ختم ہو گیا۔ عمران خان کے زمانے میں ایک دم کرپشن نہیں تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، وہ فراگوگی والی انگوٹھی والی بات، یہ ایک دم غلط بات ہے، بالکل اس کی بیگم صاحبہ نے انگوٹھی نہیں لی تھی، جب جھوٹ بہتان ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس نہیں کرے گا، تو یہ جھوٹ بہتان ہے، یہ کچھ نہیں تھی بات ایسی، وہ زرکون کی انگوٹھی تھی، انہوں نے دیکھی تھی وہ زرکون کی انگوٹھی، تالی بھی بجا رہے ہیں لیکن چلو کرپشن اگر کم بھی ہو جاتی ہے پاکستان میں، کرپشن زیرو بھی ہو جائے گی تو پاکستان کل امیر تو نہیں ہو جائے گا نا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت کے خرچے کرنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، جو خان صاحب کہتے ہیں بھائی کیسے نہیں جاؤ گے آئی ایم ایف کے پاس، مگر آپ قرض ہی واپس نہیں کر سکتے اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ خیر جب وہ سپٹمبر میں آئے تو اسد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے، پھر وہ گئے بھی تھے انڈونیشیا میں، آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملے تھے، دنیا میں بھی ان کی گڈ ول تھی، لیکن وہ پھر کسی وجہ سے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ نہیں کر پائے اور 1 سال نکال دیا، اس سال کا بڑا نقصان ہوا۔ اس زمانے میں ہم نے 8 بلین 2 بلین چین سے، 4 بلین 2 بلین 3 بلین سعودی سے اور 2 بلین یو اے ای سے لیے، 8 بلین لیے۔ لیکن جو ہم لوگ جانتے ہیں جو بزنس چلاتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس صحیح نہیں چل رہا اور نقصان کر رہا ہو تو آپ دوستوں سے پیسے لے کر وہ بزنس ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو بینک سے قرض لینا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کسی دوست سے آپ نے سعودی عرب کو 2 بلین پکڑ لیے، چائنا سے 1 بلین پکڑ لیے، دستی ادھار لے لیا کہ چل 15 دن میں واپس کرتا ہوں، لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس وقت آئی ایم ایف چلے جانا چاہیے تھا۔ اس بار جو یہ ہوا ہے، لیکن وہ میرے خیال سے ان کی غلطی تھی یا اسد عمر صاحب کی غلطی تھی، اس بار کچھ اور ہوا ہے۔ اس بار ڈاکٹر صاحب کی غلطی نہیں تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے، ان کو وزیر بننے کا بہت شوق آیا ہوا تھا، تو وہ روز جب ہم لوگ میاں نواز شریف سے میٹنگ کرتے تھے تو روز کو سمجھاتے تھے کہ 1 روپیہ بھی اگر پیٹرول بڑھ جاؤ گے تو قیامت آئے۔ میں کہ نہیں، ادھر تو حضرت اسرافیل گھوم بھی نہیں رہے، قسم سے قیامت نہیں آئے گی، لیکن ان کو یقین تھا کہ 1 روپیہ پیٹرول بڑھاؤ گے۔ میاں صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ 1 روپیہ نہیں بڑھانے دوں گا، اور ڈاکٹر صاحب جب وزیر ہوتے تھے، وزیر خزانہ، تو مطلب 35 مرتبہ پرائز بڑھی ہوگی پیٹرول کی، 57% ہم نے سیل ٹیکس لگایا تھا ایک مرتبہ جب پیٹرول سستا ہو گیا، تو پیٹرول کے اوپر مطلب اور آپ یہاں پر 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان کر رہے ہیں۔ 110 ارب روپے کتنے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں، پوری فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے، آرمی کو چھوڑ کے پوری سویلین فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ مہینے کا 40 ارب روپے ہے۔ ہم صرف پیٹرول پہ 110 ارب روپیہ پیٹرول اور ڈیزل پر نقصان کر رہے ہیں۔ $1 بلین پیٹرول آ رہا ہے، 1 بلین لیٹر اور 1 بلین لیٹر ڈیزل آ رہا ہے، ڈیزل کے اوپر 70 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، پیٹرول کے اوپر 40 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف تو یہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، $2 بلین، رائٹ۔ آئی ایم ایف سے آپ $1 بلین کی وہ مانگ رہے ہیں قسط، ایکچولی پہلی قسط تو 700 ملین کی تھی، تو آئی ایم ایف بھی بول رہا ہے کہ یار 600 ملین کا تو مہینے کا نقصان کر رہا ہے، تو مجھ سے 700 ملین کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ سوچیں، اب میں آئی ایم ایف سے کیا بات کروں، بولتا ہے نقصان آپ ٹیکس نہ لگائیں، پیٹرول کو 0 ٹیکس بیچیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ سعودی عرب سے ہم پیسے مانگنے گئے، سعودی عرب کے وزیر نے کہا مجھ سے سستا تم بیچ رہے ہو ڈیزل، بھائی ہم سعودی عرب سے سستا ڈیزل مانگ رہے ہیں جس سے ہم پیسے مانگنے گئے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر ایک دن پیٹرول بڑھانے کے اوپر تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تھا کہ یار آئی ایم ایف سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا چاہیے تاکہ مدت کو ہٹوا کے میں وزارت آ جائے، اور وہ روز پروگرام بھی کرواتے تھے اور شوز بھی کرواتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ ایونچولی وہ ڈاکٹر صاحب نے میاں صاحب اور مریم کے وہ اتنے کام کر لیے کہ وہ پھر انہوں نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا، شہباز صاحب کچھ نہیں بول سکے تو مجھے ہٹا دیا۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اس میں سنا دوں کہ ایک دن، اور یہ پارٹی جو ہم پارٹی بنانے جا رہے ہیں اس کا میں ایسے بتا دوں کہ کیوں بنی یا کب اس کی پہلا بیج کس نے بویا ہے۔ ایک دن ہمارا 6 روپے پیٹرول بڑھا، اس وقت میٹنگ ہوئی تو اس وقت تک 9 روپے کا نمبر تھا، لیکن ابھی فلیٹس کے نمبر سنگاپور کے آئے نہیں تھے۔ سنگاپور کی شام کو میٹنگ 5 بجے ختم ہوتی تھی، جو ہماری 8 بجے ہوتی تھی، تو اس لیے پاکستان گورنمنٹ 10 بجے اناؤنس کرتی کہ آخری دن کا ڈیٹا نہیں آیا تھا، تو جتنا ڈیٹا آیا تھا اس حساب سے 9 روپے بڑھنی تھی، اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کا ڈیٹا آئے گا اور ہم کو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے ہے، تو آج بھی انشاءاللہ مارکیٹ بہتر آئے گی، تو آج خیر مارکیٹ اچھی آ گئی اور 6 روپے کی ہوگی۔
وہ کیا 1 روپیہ بھی نہیں پڑھانا؟ اب تو ہم IMF کو وعدہ کر چکے ہیں, ہمارا پروگرام شروع ہونے والا ہے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا تو کل مطلب IMF پھر واک اوے ہو جائے گی, تو یہ تو ڈالر کدھر چلا جائے گا؟ ڈالر کو ہم 213 پہ لے آئے تھے. خیر بڑی بحث ہوئی, ڈاکٹر صاحب کچھ بولتے رہے, شاید عباسی نے کہا کہ آپ کو ادھر آ جانا چاہیے, یہ وہ بات ہوئی. میاں صاحب ناراض ہوئے, اٹھ کے میٹنگ سے چلے. میاں صاحب میٹنگ سے چلے گئے, وہ تو خیر ٹھیک ہے, وہ اپنے کی آپس کی میٹنگ تھی, لیکن میری بہن مریم نے دوسرے دن رات کو ٹویٹ بھی کر دیا کہ میاں صاحب میٹنگ سے چلے گئے اور ہم نے 6 روپے پیٹرول بڑھایا. بولتی وی ڈسپون دس کہ وی ڈونٹ تھنک دس از دا رائٹ تھنگ. مطلب میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ, جبکہ شہباز شریف صاحب کی اجازت سے پیٹرول بڑھایا گیا. اور میں آپ کو ایک یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ کو جس طرح کی میں بات کر رہا ہوں, 1 روپیہ بھی پیٹرول بڑھتا تھا یا 6 روپے بھی بڑھتے, میری جیب میں ایک پیسہ نہیں جاتا تھا, سارے کے سارے حکومت کے خزانے میں جاتے تھے. لیکن مجھ سے لڑائی اس طرح کرتے تھے جیسے میں لے کے جا رہا ہوں گھر پہ. سیاسی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور ہماری اکانومی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت SIFC کی بات ہو رہی ہے, کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں, کچھ دوست ممالک سے پھر پیسے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے خسارے جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے. اس سے حکومت کہہ رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو جو یہ اکانومی کی بہتری بتا رہی ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں, اور یہ SIFC جو ہے یہ ہماری اکانومی کو کیا واقعی سنبھال کر گرداب سے نکال دے گا؟ جتنی کامران خان صاحب کے شو پہ SIFC کی جو کامیابی ہے, اتنی میرے خیال سے دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کل عطا تارن نے کہا کہ SIFC ہماری ریڈ لائن ہے, تو بھائی میں کسی کی ریڈ لائن کراس نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر یہ شیئر یہ جو کمپنیاں بیچ دیں تو تینوں کمپنی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹران ہیں وہ جیل جائیں گے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ نیب کے اندر 6 مہینے جائیں گے. کسی ریٹ پہ آپ بیچ دیں, آپ نے جس ریٹ پہ لیا ہے اس سے ڈبل میں بیچ دیں, آپ تینوں جیل جائیں گے. وہ تینوں حضرات جیل جائیں گے, نہ وہ کبھی سائن کریں گے, نہ ان کا بورڈ سائن کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اس کے اندر اگر آپ SIFC کو لے آتے ہیں جس کو آپ نے ویسے ہی استثنا دے رکھی ہے, اور فوجیوں کو ویسے ہی جنرلی استثنا ہے نیب سے, تو وہ آسانی ہو جائے گی. تو اس چکر میں آپ کم از کم ڈیل کروا دیں گے, ورنہ تو یہ ڈیل ہوتی نہیں کبھی بھی اگر آپ سویلینس کو بولتے, کیونکہ کوئی بھی سائن نہیں کرتا, کیونکہ جو بھی سائن کرے گا وہ جیل میں جائے گا, پکی گارنٹیڈ جیل میں جائے گا. سو یہ چیزوں کے لیے SIFC بہتر تھا. آج ہوشیار بچہ جو ہے وہ آپ کے کسی کے گھر میں باورچی کا کام کر رہا ہے, اس کمبخت کو اگر تعلیم دی ہوتی, اس کو ابھی بھی اسکول میں بھیجا ہوتا, وہ خالد کی طرح انگریزی بول رہا ہوتا, تو وہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ نے وہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ اگر یہ 200-400 ارب روپے کی بات ہے, اب یہ بیسٹ کڈس کو تعلیم دینا, اور اس میں اور ایڈیشنل خرچہ ہی نہیں ہے پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کا. آج پاکستان میں ایک سپیس ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ, پرو اسٹیبلشمنٹ. پرو اسٹیبلشمنٹ سپیس میں MQM ہے, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی, اور دوسرے کو کونیاں مار رہے ہیں کہ ہم زیادہ تم سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپیس جو ہے عمران خان نے ایک دم کم وہ کری ہوئی ہے. اگر عمران خان کے خلاف کوئی بات کرو تو لوگ آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ ان کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا. نہیں تو 2014 کا دھرنا عمران خان صاحب نے اپنے بلبوتے پہ نہیں کیا تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ کیا تھا. 2011 کا جو جلسہ بھی عمران خان صاحب کا ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہوا تھا. 2017 میں جو پھر دھرنا ہوا تھا فیض آباد کے اوپر, اور اس سے پہلے 2016 میں جو وہ فوج لے کر آ رہے تھے KP سے, ایک وہ پولیس لے کر اور لوگ لے کر آ رہے تھے, وہ بھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی ایگنی ہوئی تھی. یا میں آپ کو بتاؤں, کوئی سیاستدان جو ہے نا پولیس اسٹیشن جا کے اپنے بندے چھڑوائے اور پولیس والے کی پھیٹی لگائے نہیں کر سکتا اگر پیچھے کوئی ان کے سرپرستی نہ کر رہا ہو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. یہ بات طے ہے, سب کو پتہ ہے. تو خان صاحب جو ہے نا وہ بھی بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ماشاءاللہ. اور اس وقت آج سے 2 سال پہلے 4 سال پہلے خان صاحب کا ہر جو چاہنے والا تھا اس کا اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پڑھیں تو وہ لکھتا تھا آئی لو اللہ, پہلے اللہ لکھ لیتے تھے, اللہ کا شکر ہے, پھر آئی لو پاکستان آرمی, اور پھر آئی لو ISI. پاکستان کا ذکر نہیں کرتے تھے, آئی لو اللہ, آئی لو پاکستان آرمی, آئی لو ISI. اور میں سوچتا تھا کہ یار میں 10 سال امریکہ میں رہا, میں نے کسی کو آج تک نہیں دیکھا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ اس نے لکھا ہو آئی لو CIA, یا کوئی رشین لکھا ہو آئی لو KGB. ٹھیک ہے, مطلب آئی لو وابڈا بھی لکھ دے پھر کوئی, وہ بھی ایک ادارہ ہے. آئی لو SSGC, اللہ نہ کرے میں تو نہ لکھوں کبھی میں, لیکن مطلب یہ کہ گھر میں گیس نہیں آتی, لیکن مطلب آئی لو ISI لکھ رہے ہیں. آج وہی لڑکے جو آئی لو ISI لکھتے تھے آج ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. اور میں آپ کو میں غلط ہو سکتا ہوں,
ہو سکتا ہے خان صاحب کے اندر ایک ریفارم آ گیا ہو, نہیں تو خان صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے نا اگر آئی ایس آئی لوگوں کے فون سنتی ہے, سیاستدانوں کے فون سنتی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہے. آئی ایس آئی کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی, ہماری انٹیلیجنس ہے وہ دوسرے ملکوں کے اوپر انٹیلیجنس کرے. ان کا کام نہیں ہے کہ نواز شریف, مفتاح اسماعیل یا مسعود رضا کے فون سنیں, بالکل ان کا یہ کام نہیں. اور فوج کا سیاست میں عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ فوج کو نہیں روک سکتے. ہم ایک سیاسی پارٹی, ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے اوپر پاور ہے. ہم یہ اپنے آپ کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے مدد مانگنے کے لیے. خان صاحب بھی گئے ہیں اور آج تو یہ در پہ, آج کوئی اور در پہ کھڑا ہوا ہے. آپ ان کے جو آپ کو لائے گا وہ آپ کو نکالے گا. پھر آپ چلاتے ہیں جب کہ مجھے کیوں نکالا, تو پھر عمران خان کو بھی برا لگتا ہے. لیکن عمران خان تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ صرف انتظار کر رہا ہے گود بیٹھنے کا. جس دن اس کو واپس اڈاپٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, یہ واپس ایسی باتیں کرنا شروع کر دے گا. کوئی جمہوری عمران خان کے اندر وہ نہیں ہے جذبہ. یہ رانا ثنا کو, میری پارٹی میں نہیں ہے رانا ثنا, لیکن رانا ثنا کے اوپر آپ نے چرس رکھوا کے بند کروا دیا. مجھ کو شاہد عباسی کو کس لیے بند کروایا؟ 5 مہینے مجھے بھی جیل میں رکھا ہے. فور واٹ؟ سو تھنگ از کہ جمہوری انسٹنکٹ لوگوں کی ہونی چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کی بھی یہ غلطی ہے کہ جمہوری انسٹنکٹ نہیں ہے. میں تو کیونکہ سیاستدانوں کی اس لیے بات کرتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتا کہ میں نہ ان سے سپورٹ چاہتا ہوں نہ انہوں نے کوئی سپورٹ دی ہے. لیکن میں الیکشن جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نہیں لڑنا چاہ رہا ہوں, میں الیکشن پرائم منسٹر کا لڑنا چاہ رہا ہوں. سو آئی ول گو آفٹر پالیٹیشنز ہو گو اینڈ سیک دیئر ہیلپ. وین آئی سے ٹو مائی سیلف اینڈ آئی سے ٹو آل آف یو کہ شاہد عباسی اینڈ آئی انجوائے پالیٹکس, ہم زندگی بھر اپوزیشن میں رہیں گے. کیونکہ اگر ہم کو منسٹریاں چاہیے تھی تو ابھی بھی مل سکتی تھی. ہم تو اس طرف تھے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, ہم تو وہ چھوڑ کے آئے. تو اگر ہم کو آپ کا ووٹ کبھی ملے گا تو ہم پاور میں آئیں گے, نہیں ملے گا تو اللہ بڑا ہے, بہت مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بسکٹ ٹافیاں بیچیں گے. لیکن کسی کی مدد سے نہیں آئیں گے سوائے آپ کے ووٹوں سے, انشاءاللہ اللہ کی مدد کے علاوہ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اگر ان میں سے آپ میں سے یہ سمجھ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ وہ اینٹی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کو فوج کے سیاسی رول سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو فوج کا سیاسی رول ان کے حق میں نہ ہونے کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئیں گے تو پھر نہ سمجھیں, نہ سمجھ لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب اقتدار میں آنے سے کیا ہو جائے گا؟